السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قاہرہ میں شہوار قاضی فضل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلیفہ سے کہتا ہے وہ شخص جسے آپ اپنے پاس پناہ دیے ہوئے ہیں، اس نے زنگیوں کی مدد کی اور حمایت کر کے مصر سے غداری کی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ اسے ہمارے حوالے کر دیا جائے، مگر خلیفہ کی آواز آتی ہے میری بیماری مجھے نہ روکتی تو میں قاہرہ کی سڑکوں کو صلیبیوں کے جوتوں کی بدبو سے کبھی آلودہ نہ ہونے دیتا۔ شہوار کہتا ہے اگر یہ معاملہ ہے تو آپ کو اپنے سر کے قریب کھڑے اس غدار کی بدبو کیوں نہیں آتی؟ خلیفہ کی آواز آتی ہے میں قاضی فاضل کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو شہوار کہتا ہے آپ کی کمزوری جسے آپ پردے کے پیچھے چھپاتے ہیں سورج کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ آپ مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، اور اب آپ میری مخالفت قاضی فضل کے لیے کریں گے؟ ہاں تو ٹھیک ہے پھر۔ خلیفہ کی آواز آتی ہے لالچ نے تمہاری زبان سے شائستگی کا دامن چھین لیا ہے، جان لو کہ اگر تم نے دوبارہ یہ بات دہرائی تو میں بیماری کے بستر سے اٹھ کر تم پر اپنی تلوار سے وار کروں گا۔ یہ سن کر شہوار قاضی فاضل کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جس بنیاد پر تم انحصار کر رہی ہو وہ ایک دن گر جائے گی۔ جواب میں قاضی فاضل کہتے ہیں اگر کچھ گرے گا تو وہ تخت ہے جس پر تم بیٹھے ہو وزیر شہوار۔ یہ سن کر شہوار غصے میں مٹھی بند کر لیتا ہے اور مجبوراً چلا جاتا ہے۔ ادھر کرتگن سلطان کے پاس آتا ہے۔ سلطان آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ہم آپ کی حالت سے غافل نہیں ہے کرتگن۔ کرتگن کہتا ہے سلطان یہ کیسی حالت ہے جس میں ہوں، مجھے بتائیں تاکہ میں بھی جان جاؤں۔ خدا اس بچے کو سلامت رکھے جو میری بہن کی بدولت آپ کے گھر آیا ہے اور اس کا نام راست بازو کے ساتھ لکھا جائے۔ تو سلطان کہتے ہیں آمین۔ کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں مبارکباد دینے کے لیے نہیں آئے؟ جواباً کرتگن کہتا ہے سلطان اور الدین میں آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ میں مصر جانے والی فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ سلطان غصے سے پوچھتے ہیں کیوں؟ کیا سبب ہے کہ تم میرے حکم پر عمل نہیں کر رہی؟ تو کرتگن کہتا ہے میں جنگ میں ہوں، میں ابھی اندرونی طور پہ اپنے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، جبکہ میں اپنے آپ سے جنگ کر رہا ہوں تو میرے پاس باہر کے دشمنوں سے لڑنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ واضح ہے کہ بین خاتون اور شہزادے یعنی میرے بانجے کو یہاں نہیں لائیں گے، میں خود انہیں دیکھنے جاؤں گا، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ جانے لگتا ہے تو سلطان اسے روکتے ہوئے کہتے ہیں وہ تمہیں روانگی کے وقت سے آگاہ کریں گے۔ جن مسافروں کے ساتھ سانجا خون اور سانجی دعا ہے اس سفر کے منزل مصر ہے۔ میں تمہاری جیت کی خبر سننے کا انتظار کروں گا، پہلے اپنے آپ سے جنگ میں اور پھر اپنے دشمنوں سے جنگ میں، اور اگر تم دونوں لڑائیوں سے بچ گئے تو پھر تم جہاں بھی ہوگے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو میری سزا سے بچنے کے لیے بھاگنا، اگر بھاگ پاؤ تو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن چلا جاتا ہے۔ قاہرہ میں میلا بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی ہوتی ہے، اس لیے میں جمشید وہاں آتا ہے تو وہ غصے میں اسے پوچھتی ہے کیا تم وقت ضائع کرنے کی کوشش کر رہی ہو جمشید؟ میں جس گھر میں گئی وہاں کوئی نہیں تھا۔ جمشید کہتا ہے میں بھی اس کے لیے آیا ہوں، وہ وہاں سے تو چلے گئے ہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ کہاں گئے ہیں، وہ گھر بدلنے کے لیے نکلے ہیں۔ ادھر چاتلیون غصے میں شہوار سے کہتا ہے میں صلاح الدین کی سانس کے قریب پہنچ گیا تھا، سانس تک پہنچ گیا تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیٹھ جاتا ہے تو شہوار کہتا ہے صلاح الدین ہوشیار ہے، وہ اب سے زیادہ محتاط رہے گا۔ چاتلیون کہتا ہے جب میں زندان میں تھا تو میں نے ایک چوہے سے دوستی کی، وہ پہلے تو بہت ڈرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے سر کو سوراخ سے باہر نکالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس کے سوراخ کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، اس نے کافی دیر مزاحمت کی، وہ مزید مزاحمت نہ کر سکا اس لیے وہ بل سے باہر نکلا اور روٹی کا ٹکڑا لے لیا، پھر وہ میری گرفت میں آ گیا۔ میرا دوست اس طرح ہمیں ایک ایسے چارے کی ضرورت ہے جو صلاح الدین کو اس کے بل سے نکالے۔ اس لیے میلا اپنے اصلی روپ میں وہاں آتی ہے اور کہتی ہے مجھے بخوبی معلوم ہے کہ صلاح الدین کو کون سا چارہ وہاں سے نکالے گا۔ اسے اس طرح سے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں۔ ادھر ایسے صلاح الدین بھی سے کہتے ہیں امیر قاہرہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا گیا ہے، شہوار کے سپاہی چاتلیون اور ٹیمپلرز ایک ساتھ متحد ہو گئے ہیں، انہوں نے چاروں طرف سے راستے بند کر دیے ہیں۔ پھر عرفہ کہتا ہے حالات ایسے ہیں کہ ہم سب باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں عرفہ اس بار نہیں، ہمارا رب یقیناً ہمیں نکلنے کا راستہ دکھائے گا۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے بالن بالکل خاموش رہتا ہے۔ قاہرہ میں شہوار میلا سے پوچھتا ہے حمیرہ خاتون یہ کیسی صورتحال ہے؟ تو میلا کہتی ہے وزیر حضرت مجھے اپنا تعارف کروانے کی اجازت دیں، میں کیرک کی کاؤنٹس میلا ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتلیون اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب لاڈگائی نے اسے میلا سے شادی کی پیشکش کی تھی۔ اس خیال کے ساتھ ہی چاتلیون ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جوہر پوچھتا ہے اچھا خوشبو کی تاجر حمیرہ خاتون کہاں چلی گئی؟ تو میلا کہتی ہے ہمارا دشمن ایک ہے، ہم سب صلاح الدین کو چاہتے ہیں، حمیرہ خاتون صلاح الدین کو مارنے کے لیے اس لباس سے زیادہ کچھ نہیں تھی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن مجھے اب اس لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ چاتلیون سے کہتا ہے کاؤنٹس میلا مجھے اپنا تعارف کروانے کی اجازت دیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے اور مزید کہتا ہے چاتلیون آپ کی خوبصورتی کی شہرت سنی ہے، مجھے لگا کہ وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ انہوں نے کم ہی بیان کیا، چونکہ ہمارا دشمن ایک ہے تو اب سے ہم دوست ہیں۔ میلا کہتی ہے صلاح الدین جہاں چھپا ہے اسے وہاں سے نکالنے کے لیے صرف ایک شخص ہے اور وہ ہے شمسہ۔ چاتلیون پوچھتا ہے پھر مجھے یہ شمسہ کہاں ملے گی؟ تو میلا کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے بدلے میں میری ایک شرط ہے، جب آپ صلاح الدین کو پکڑیں گے اسے مارے بغیر میرے پاس لائیں گے، میں اسے ماروں گی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لاڈگائی گندم لے کر کچھ پہنچ جاتا ہے۔ گندم دیکھ کر لوگ اور سپاہی بہت خوش ہوتے ہیں، وہ سب لاڈگائی زندہ آباد، لاڈگائی زندہ آباد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ لاڈگائی اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صحرا میں کرتگن البیز اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ البیز اس سے پوچھتا ہے حضور ہم کہاں جائیں گے؟ آپ نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا، کیا پاپا خاتون کی طرف یعنی کہ حلب جا رہے ہیں یا جنگ میں؟ قاہرہ کی طرف؟ ہمیں آگے جانے کے لیے راستے کا تعین کرنا ہے حضور، آپ جو بھی حکم
حکم دیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے آدمی ایک طویل عرصے سے جنگ میں نہیں لڑے۔ کیا میدان مرد کی لڑائی اور مرد میدان کی لڑائی کے لیے نہیں ترستا؟ میں تو کہتا ہوں کہ مصر چلتے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں غنیمت ہوگی۔ حضور اس جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ہوگا، کیا وہ ہمارے بغیر اسے بانٹیں گے؟ کراتگن رکتے ہوئے کہتا ہے البیز۔ تو البیز کہتا ہے حضور جب آپ میرا نام لیتے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، آپ حکم کریں۔ کراتگن پوچھتا ہے البیز میں زندہ ہوں یا مردہ؟ تو البیز کہتا ہے میں نے آپ کو کئی بار زندہ ہوتے دیکھا ہے حضور، لیکن میں نے آپ کو کبھی مرتے نہیں دیکھا۔ تو کراتگن کہتا ہے یہ بتانے والے نے تم کو اور کیا بتایا؟ البیز کہتا ہے لفظ بلفظ اس نے جو کہا میں نے اپنے ذہن میں نقش کر لیا اور آپ کو بتا دیا، مگر حضور آنے والا کون ہے؟ تو کراتگن خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ میری آنکھ کا تارا ہے، میری آنکھوں کا تارا۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ پھر سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ادھر شمسا لیلا اور گلزارہ کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اس لیے میں دستک ہوتی ہے تو شمسا کہتی ہے روٹی آ گئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ دروازہ کھولتی ہے، مگر باہر چاتکیون کھڑا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر شمسا دروازہ بند کرنے کی کوشش کرتی ہے تو چاتکیون کہتا ہے مہمان کے منہ پر دروازہ بند کرنا نامناسب ہے۔ وہ پوری قوت کے ساتھ دھکیل کر اندر داخل ہو جاتا ہے۔ شمسا کہتی ہے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ جواباً چاتکیون اسے زوردار تھپڑ رسید کرتا ہے۔ لیلا کمانڈر کے ہاتھ پر کاٹتے ساتھ ہی وہاں سے بھاگ پڑتی ہے۔ چاتکیون کا کوئی ایک آدمی بھی اس کے پیچھے نہیں جاتا، اور چاتکیون کہتا ہے وہ ہماری پیغام رسا کبوتر ہے، اب وہ صلاح الدین کی طرف جائے گی، صلاح الدین خود اپنے پیروں سے اپنی موت کی طرف آئے گا۔ یہ سن کر شمسا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ ادھر قاضی فاضل آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ سامنے سے کامل ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے قاضی فاضل میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس بار زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ یہ سن کر قاضی فاضل بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر چاتکیون کمانڈر سے کہتا ہے گھر کے چاروں اطراف تیر انداز کھڑے کر دو، جب صلاح الدین نے اس خوبصورت آواز والی شہزادی کو بچانے کے لیے آئے گا وہ جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی کمانڈر سپاہیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ شمسا کہتی ہے تم شیطان سے بھی بڑے شیطان ہو چاتکیون، اسے خدا کی طرف سے نکالا گیا، جہاں تک تمہارا تعلق ہے تم کو بالکل بھلا دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتکیون اسے دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اپنے آپ کو بیکار میں نہ تھکاؤ، میں کہتا تھا کہ عورتوں کے لیے موت کا خطرہ مول لینا بیوقوفی ہے، لیکن اب میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں صلاح الدین پر الزام نہیں لگا سکتا۔ کچھ میں مالک لڑگائے سے کہتا ہے مجھے خدا سے بس یہی امید تھی کہ تم اچھی خبر لاؤ گی۔ ڈرا ہوا بالڈون بہن سے گلے لگا ہوتا ہے اور لاڈگائے کہتا ہے قبرص کے گندم اب آپ کی ہے، لوگ اب بھوکے نہیں رہیں گے۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مالک پوچھتا ہے لارڈ جوم کہاں ہے؟ سبیلا بھی پوچھتی ہے لارڈ جوم کہاں ہے، وہ یہاں تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ مالک کہتا ہے لاڈگائے خاموش کیوں ہو، کیا صورتحال ہے؟ سبیلا غمگین ہوتے ہوئے کہتی ہے لارڈ جوم کو کیا ہوا ہے بولو۔ تو لاڈگائے کہتا ہے ہم جب تاجروں سے گندم خرید رہے تھے سلطان نور الدین سے تعلق رکھنے والے مسلمان وہاں پہنچے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور لارڈ جوم کی لاش وہاں لائی جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ساتھ ہی سبیلا جوم جوم پکارتے ہوئے اس کی جانب بڑھتی ہے۔ مالک بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ سبیلا بھاگتے ہوئے گر جاتی ہے تو بالڈونوں سے سہارا دیتا ہے۔ قاہرہ میں لیلا مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ سرائے کے پاس سے گزرتی ہے تو سرائے والا اسے روکتے ہوئے کہتا ہے رکو بیٹی یہاں ہو، کیا ہوا ہے؟ تو لیلا کہتی ہے میری ماں اور شمسا بہن۔ سرائے والا پوچھتا ہے انہیں کیا ہوا ہے؟ تو لیلا کہتی ہے ایک آدمی زبردستی گھر میں گھس آیا، وہ انہیں مار ڈالے گا۔ سرائے والا پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے وہ آدمی کیسا لگتا ہے؟ تو لیلا کہتی ہے سرخ داڑھی والا آدمی، برائے مہربانی ہماری مدد کریں۔ تو سرائے والا کہتا ہے ٹھیک ہے پرسکون ہو جاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر نکل پڑتا ہے۔ کچھ میں سبیلا رو رہی ہوتی ہے۔ مالک اسے حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ باپ کے طور پر میں لارڈ جوم کے قاتلوں کو سزا دوں گا۔ امن کا دور ختم ہو گیا، میں سلطان نور الدین کو اپنے غضب کا مزہ چکھاؤں گا۔ پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے مہم کی تیاریاں شروع کی جائیں، ہم مصر جا رہے ہیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ